السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط، آمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ اوکے جی، وومن سیریز کا آج ہمارا ڈے 3 اور لاسٹ ڈے ہے۔ اس میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از اباؤٹ عدت، یعنی کہ عدت جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ یہ اتنا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ اتنا زیادہ مجھ سے کوشچن پوچھا گیا کہ اس کی لمٹ کتنی ہوتی ہے۔ جس کو ڈائیورس ہو گئی ہے اس کی عدت کی لمٹ کتنی ہے، جس کو خلا ہو گئی ہے اس کی عدت کی لمٹ کتنی ہے، اور جس عورت کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی عدت کی لمٹ کتنی ہے، اور ان سب چیزوں میں عورت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کن طریقوں میں عورت کو ڈائیورس ہو سکتی ہے اور کب عورت کو ڈائیورس نہیں ہو سکتی، یہ سب چیزیں آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اوکے، تو فرسٹ آف آل میں ڈائیورس کے ٹاپک پہ آ رہی ہوں۔ ڈائیورس جو ہے وہ دیکھیں 3 ٹائپس کی ہوتی ہے، 3 اقسام کی، ٹھیک ہے۔ ان میں فرسٹ جو ہے وہ طلاق احسن ہے۔ طلاق احسن جو ہے وہ ڈائیورس ہوتی ہے جس میں جو ہے عورت کی عدت حیض سے شمار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس میں عورت کی عدت جو ہوگی ڈائیورس کے بعد، وہ جتنی بار بھی اسے پیریڈس ہوں گے اس کے حساب سے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے طلاق یہ پاکی میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ عورت کو حیض نہ ہو، وہ پاک ہو، تب یہ ڈائیورس ہوگی۔ تھرڈ اس کی جو ٹرم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر جب تک عورت کی عدت رہے تو شوہر جو ہے وہ اس سے احتراز برتے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ٹرمز ہوتی ہیں اور یہ 3 ہی کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے طلاق احسن جو ہے اس کو نیم دیا گیا۔ اگر یہ 3 کنڈیشنز ہوں گی تو یہ طلاق احسن ہوگی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو ٹائپ ہوتی ہے دیٹ از طلاق حسن۔ اب وہ کیسے ہوتی ہے کہ یہ وہ ڈائیورس ہوتی ہے جس میں شوہر اور بیوی جو ہیں ان کا آپس میں ریلیشن نہ ہو، ٹھیک ہے، اور شوہر جو ہے وہ اپنی وائف کو ایک ہی بار طلاق دے، ٹھیک ہے، ایک ہی بار اسے طلاق دے، اور یہ جو ہوتی ہے یہ بھی آپ کے حیض ہوں یا حیض نہ ہو تو ان دونوں میں ہی یہ ڈائیورس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ شوہر اور بیوی کا کوئی آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا۔ لیکن اگر عورت کو حیض ہو رہا ہے تو 3 طلاقیں پاکی میں، یعنی کہ 3 ماہ میں دیں، یعنی ایک بار جب حیض ہو جائے وہ کلیئر اپ کر لیں، غسل کریں، اس کے بعد ڈائیورس دیں، پھر سیکنڈ ٹائم جب ہو پھر غسل کریں، اور جب پاک ہو جائیں تب دیں، اور پھر جب تھرڈ ٹائم ہو تب، اس طرح 3 بار 3 مہینوں میں دیں تو یہ طلاق حسن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طلاق بدعی، یہ 3rd فارم ہے، اور یہ وہ ہوتی ہے جو عورت کو حیض میں دی جاتی ہے ڈائیورس، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، 2 یا 3، ٹھیک ہے۔ اور شوہر سے جب عورت کی ریلیشن کے بعد کلیننس ہوتی ہے عورت کی، جب غسل کرے یہ تب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو طلاق ہوتی ہے طلاق بدعی، یہ جو تینوں ہیں وہ ایک ہی دفعہ طلاق دے دی جاتی ہیں، اور یہ طلاق جو ہے وہ جو بھی انسان دیتا ہے وہ دینے والا گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے انہوں نے اپنی وائف کو ڈیورس کر دیا، یعنی اسے طلاق دے دی، تو اس طلاق کے دوران جو تھے وہ ان کے اسپیشل ڈیز چل رہے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان سے فرمایا کہ میں نے ان دنوں میں اپنی وائف کو جو ہے ڈیورس دے دیا، اسے طلاق دے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ ان سے پھر سے رجعت کریں، اور پھر اگر طلاق دینا چاہیں، یعنی کہ ابھی ان کے اسپیشل ڈیز ہیں تو ان میں آپ انہیں نہ دیں، لیکن پھر اگر طلاق دینا چاہیں تو پھر انہیں پاکی کے زمانے میں دیں، یعنی کہ جب وہ پاک ہوں تو تب انہیں آپ طلاق دیں، کیونکہ اس طرح کی طلاق دینے والا انسان طلاق بدعی کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، جو یہ والی طلاق دیتا ہے 3rd فارم۔ اس کے بعد جو ہے اگر عورت عائسہ ہو، عائسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اوور ایج ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے اسے حیض نہیں ہو رہے ہیں، پیریڈز نہیں آ رہے ہیں، تو اس حالت میں کسی بھی وقت عورت کو ڈائیورس دی جا سکتی ہے، کیونکہ ناپاکی تو اس میں ہوتی نہیں ہے، پھر وہ عورت پاک ہوتی ہے تو اسے کسی بھی ٹائم ڈائیورس دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو
ہے ایک ٹرم، وہ یہ ہے کہ حاملہ عورت جو ہوتی ہے، جو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کو ڈائیورس دی جا سکتی ہے یا نہیں. اسے ڈائیورس آپ دیں گے بھی تو اسے ڈائیورس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، حاملہ عورت کو ڈائیورس نہیں ہوتی. اگر حاملہ عورت کو ڈائیورس دینی ہے تو وہ آپ ان کی پاکی، یعنی کہ جب وہ فری ہو جائیں، اپنا بچہ جو ہے وہ ان کا بورن ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اسے ڈائیورس دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ایک چیز ہے کہ طلاق جو ہے اس کی مدت کتنی ہوتی ہے اور خلا جو ہے اس کی مدت کتنی ہوتی ہے. دیکھیں طلاق اور خلا میں کیا ڈفرینس ہے. صرف اتنا سا ڈفرینس ہے کہ طلاق جو ہے وہ مرد دیتا ہے اور خلا جو ہے وہ عورت دیتی ہے، عورت لیتی ہے سوری. تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی جیسی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں ہی عدت ایک ہی جتنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر خلا لیں گے تو اس کی کوئی اور ہے اس کی لمٹ، اور جو ڈائیورس ہوگی اس کی کوئی اور ہے. ایسے نہیں ہے، دونوں کی عدت جو ہے وہ ایک ہی ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ عورت بالغ ہو یا نابالغ ہو، اس کی عدت 3 حیض ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ عورت کو 3 بار حیض آئے آفٹر ڈائیورسڈ تو اس کی عدت پوری ہوگی. ٹھیک ہے، 3 بار اسے حیض ہو 3 ماہ اور اس کے بعد وہ پاک ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح جو عورت اوور ایج ہے، یعنی کہ جو اپنے سن یاس میں پہنچ چکی ہے، اوور 50 ہو چکی ہے، یعنی کہ جس کو پیریڈز نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے تو 3 حیض نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اس کے لیے 3 ماہ ہے کہ 3 ماہ میں وہ اپنی عدت کمپلیٹ کر سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی لونڈی ہے یعنی غلام ہے، تو آپ اسے ڈائیورس کر رہے ہیں تو اس کے لیے 2 حیض ہے اس کی مدت. ٹھیک ہے، اور اگر وہ لونڈی نابالغ ہے یعنی کہ بالغ نہیں ہے تو اس کے لیے 1.5 ماہ عدت ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے اوور ایج وہ بھی ہو چکی ہے تب بھی اس کے لیے 1.5 ماہ ہوگی. یہ لونڈی کے لیے ہے اسپیشلائز. اور عام جو عورتیں آزاد عورتیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی 3 حیض ہے، اور اگر ان کی اوور ایج ہو چکی ہیں وہ تو ان کے لیے 3 ماہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ایک چیز ہے کہ جیسے کہ عورت کے حیض کے دن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے ڈائیورس ہو چکی ہے، تو وہ یہ سوچے کہ یہ جو میرے اب دن چل رہے ہیں، 1 حیض یہ ہو گیا، اسے وہ بیچ میں کاؤنٹ کرے اور 2 اگلے کاؤنٹ کرے، تو یہ اس کی عدت پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بھلے ہی آپ حیض میں اور ڈائیورس ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی آپ کو 3 جو ہیں وہ حیض کمپلیٹ کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کی عدت کمپلیٹ ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ ہیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر بیوی کا شوہر فوت ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ بیوہ ہو چکی ہے، تو اس کے لیے طلاق کی کیا لمٹ ہے. دیکھیں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بیوہ ہو چکی ہے تو اس کو ڈائیورس تو نہیں ہوئی نا، وہ تو بیوہ ہوئی ہے، تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے. ٹھیک ہے، 4 ماہ 10 دن ہے بیوہ عورت کی عدت. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس لیے ہے کہ اگر اس کا شوہر جو ہے وہ اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور عورت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن تک آگے نکاح نہیں کر سکتی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکلی اسلام میں کتنی عورت کے لیے اچھی باتیں جو ہیں وہ دیکھیں ڈالی ہوئی ہیں کہ عورت کی عزت کہیں بھی کم نہ ہو. آپ لوگ یہ بات شاید نہیں جانتے ہوں گے، کچھ لوگ جو سائنس پڑھ رہے ہیں یا پڑھے ہوئے ہیں شاید وہ یہ بات جانتے ہوں کہ عورت کے اندر جو ہے وہ مرد کا ڈی این اے 3 منتھس تک سٹین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، 3 ماہ تک سٹین کر سکتا ہے، اور 4 ماہ 10 دن جو ہیں وہ تو اس سے کافی آگے چلے جاتے ہیں، اور کچھ عورتوں میں 4 ماہ سٹین کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے مدت قائم کی ہے کہ اگر انہی عدت کے دنوں میں عورت کو حمل ہو جائے، چاہے وہ ڈائیورس کے دن ہوں یا چاہے پھر وہ بیوگی کے دن ہوں، اگر انہیں اس میں حمل ہو جائے تو دوسرے لوگ ان پہ تہمت نہ لگا سکیں کہ یہ عورت جو ہے وہ کسی کے ساتھ غلط تھی اور اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، بلکہ انہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس کے شوہر جو اس دنیا سے چلا گیا ہے یہ اسی کے لیے اسی کا حمل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہمارے لیے پروٹیکشن پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے خود بخود بنا دیا عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، پھر اگر شوہر انتقال کر گیا ہے اور عورت جو ہے وہ اس ٹائم حمل میں تھی تو پھر یہ ہوتا ہے کویشچن کہ اس کی کتنی عدت ہونی چاہیے. تو دیکھیں طلاق اور حمل جو ہے ان میں جس کی بھی مدت لمبی ہوگی اسی کی عدت پوری کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے بیوگی میں. اب اس میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کرتی ہوں مشکات سے.
اس میں یہ لکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے. ٹھیک ہے، کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ عورت جو ہے وہ 3 دن تک سوگ کرے، لیکن 3 دن کے بعد وہ سوگ نہیں کر سکتی. مطلب کہ اس طرح بین کرنا اور رونا تو ان دنوں میں بھی منع ہے جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن آفٹر ڈیتھ بھی آپ تھوڑا سا گلومینس میں ہیں تو پھر بھی آپ لوگ 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن ہاں، اگر کسی شوہر کا انتقال ہو چکا ہے کسی عورت کے، تو وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ میں رہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کی عدت جو ہے وہ سوگ کے دن ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک وہ اپنی عدت کمپلیٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب کچھ ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو اس عدت میں عورت کے ساتھ پرماننٹ کر دی گئی ہیں کہ یہ عورت کو نہیں کرنا ہے اور یہ کام عورت کر سکتی ہے. اس میں کیا ہے کہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ وہ لوگ جب ان کی عورتوں کے شوہر فوت ہو جاتے تھے، انہیں ڈیورس دیتی تھی، تو وہ 1 سال تک انہیں عدت میں رکھتے تھے کہ یہ 1 سال تک جو ہے نا ان کی عدت ہے، یہ کسی سے مل نہیں سکتی. وہ ایک ان کو کالی سی کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، وہ سارا ٹائم اپنا 1 سال وہاں گزارتی تھی اور اس کے بعد کچھ غلط قسم کے رسومات کروا کے تو انہیں ان کی عدت سے 1 سال کے بعد باہر نکالا جاتا تھا. لیکن اسلام نے ان سب چیزوں کی نفی کر دی ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے. اب جائز کیا چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ 3، جیسے میں نے آپ کو بتا دی ہے لمٹ اس کی کہ عورت جو بیوہ ہے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر ڈائیورس یا خلا لی ہوئی ہے تو اس کے لیے 3 ماہ ہیں، بالغ ہوں یا نابالغ. لیکن اگر وہ لونڈی ہے تو اس کے لیے 2 ہے، یعنی کہ 1.5 ماہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ عورت دیکھیں، اب یہ بات ہے، وہ عورت جس کا یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ میرا نکاح جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے، اور نہ ہی نکاح کے بعد وہ رسومات ہوئی جو شوہر اور بیوی کی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اب کیا ہے، کتنے دن کا سوگ ہوگا. تو دیکھیں، جس عورت کے باقاعدہ نکاح ہوا ہے اس پر عورت پر سوگ کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، عدت اس پہ واجب نہیں ہے کہ اس کا نکاح بھی ٹھیک نہیں ہوا، پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈائیورس ہو گئی ہے یا اس کا شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ ان دونوں ٹرمز میں نکاح جو ہے وہ اس کا اس طرح اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ عدت پوری کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں عورت جو ہے اس کے ساتھ کیا ایسی چیز ہے جو کہ اس کی عدت میں نہیں کی جا سکتی. وہ یہ ہے کہ عورت کو عدت میں نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی انسان کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اسے پیغام بھیج دے تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر مرد یہ ہے کہ وہ دل میں خواہش رکھتا ہو کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن شو نہ کرے، پیغام نہ بھیجے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی جو وش ہے اسے شو نہ کرے، ظاہر نہ کرے اپنی خواہش کو، لیکن اگر خود سے دل میں یہ سوچے تو جائز ہے. لیکن یہ بھی تب جائز ہے جب عورت کی جو ہے شوہر کی وفات ہوئی ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ وفات کی عدت میں ہو تب یہ بھی جائز ہے خواہش کرنا. طلاق میں خواہش کرنا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی عدت سے پہلے ہی نکاح کر چکی ہوتی ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ غلط بات ہے. یہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے ہے. دیکھیں، عورت کو طلاق ہو یا پھر وہ بیوہ ہو، ٹھیک ہے، 3 اس کی کنڈیشنز ایسی ہیں جو ان پہ حرام ہے. وہ یہ ہے کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی عدت میں. ٹھیک ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. جو عورت بیوہ ہے اس کے لیے پھر بھی تھوڑی سی ڈھیل ہے کہ وہ کس طرح نکل سکتی ہے، لیکن جو ڈائیورسڈ ہے وہ بالکل نہیں نکل سکتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہم اپنے آپ کو زیب و آرائش کرنا، بناؤ سنگھار کرنا، اپنا میک اپ کرنا، ریڈی ہونا، یہ سب چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں نہیں کر سکتی، نہ نکاح دوسرا کر سکتی، نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، اور نہ ہی خود کو ریڈی کر سکتی ہیں. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ حرام قرار دے دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوشچن آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سرما لگا سکتی ہے. کیا عورت کو عدت میں سرما لگانا جائز ہے؟ عورت کو عدت میں سرما لگانا جائز نہیں، لیکن ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت ہی جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو اس کے والد نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری جو بیٹی ہے اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بہت دکھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگانا چاہتی ہے، تو کیا وہ لگا سکتی ہے؟ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جی، اگر تو انہیں بہت مجبوری ہے تو وہ لگا سکتی ہیں، ادروائز وہ نہ لگائیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگر مجبوری ہے تو وہ لگا سکتی ہیں. ہاں، اور خوشبو وغیرہ لگانے کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر عورت نہائی ہے، مطلب کہ پاک ہو چکی ہے، اس کے بعد
ایک پہلا حیض ہے اس کا یا دوسرا جس بھی حیض کے بعد، تو وہ تھوڑی سی اس وقت اپنے اوپر خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن زیب و آرائش نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو نظر آئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی سفر میں مر گیا ہے، تو اسے پتہ چل جائے کہ وہ مر گیا ہے، تو اس کے لیے اس ٹائم سے ہی عدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی عدت کا ٹائم پورا گزر گیا، یعنی کہ 4 ماہ 10 دن گزر گئے ہیں اور اسے پتہ نہیں چلا کہ میرے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کی عدت کا ٹائم پورا گزر گیا، تو کچھ جو ہیں وہ امام اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی عدت پوری نہ کرے، کیونکہ وہ پیریڈ جو اس کا عدت کا ہے وہ تو گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسے پتہ چلا ہے تو سمجھیں کہ اس کی عدت ہو گئی، لیکن مطلب کہ اسے مرے ہوئے عدت کے دن پورے ہوں گے اور پھر پتہ چلا تو عدت پوری ہو گئی ہے، مگر حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر سے عدت پوری کریں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اسے آج پتہ چلا ہے اور اس کی عدت کمپلیٹ ہو چکی ہے، مطلب عدت کے دن پورے ہو چکے ہیں، لیکن پھر اسے پتہ چلا کہ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اتنے دن کے بعد یا اتنے ماہ کے بعد، تو کیا وہ عدت پوری کرے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدت شروع سے پوری کرے، جب اسے پتہ چلے تو وہ پھر سے پوری کرے۔ تو دیکھیں ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن ہم جو ہے وہ امام سے آگے خلیفہ کو رکھیں گے، تو ہم اس کے لیے یہی سوچ سکتے ہیں کہ وہ عورت اپنی عدت دوبارہ سے پوری کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بیوہ عورت جو ہے وہ رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے، یہ اس طرح کی تو ہم اب پرستی نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ وائٹ ڈریس پہنے، وائٹ کے علاوہ کوئی پہن نہیں سکتی عورت، یہ غلط بات ہے، یہ ہم نے اپنے آپ سے انکریمنٹس کی ہوئی ہیں، تو دین میں انکریمنٹس نہیں کریں، جو بتا دیا گیا ہے جسٹ اسے ہی فالو کریں، ٹھیک ہے۔ عورت رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے، لیکن اتنے زیادہ نہ پہنے کہ وہ لوگوں کے آگے پرومیننٹ ہو جائے، نارملی وہ پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں۔ دیکھیں جس عورت کو ڈائیورس ہو چکی ہے وہ اپنے گھر سے بالکل نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں ہی رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس کو ڈائیورس ہوئی ہے یا پھر وہ عورت بیوہ ہے، وہ عدت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی پوری کرے گی۔ اب یہ ہمارے ایسی باتیں ہیں کہ ڈائیورس ہو چکی تو اب اس کی جو بیوی ہوتی ہے اسے ڈائیورس ہوگی تو اس کو لے جاتے ہیں اپنے مائکے میں کہ اپنے ڈائیورس کے دن جو ہے وہ عدت کے یہاں پہ پورے کرو اور اس کے بعد اس کی شادی کریں گے، تو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے، عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی پوری کرنی ہے عورت کو، چاہے وہ بیوگی کی ہے یا چاہے پھر وہ ڈائیورس کی ہے۔ لیکن ڈائیورس کے لیے یہ ہے کہ اگر لوگ جو آپ کا شوہر ہے وہ آپ کو تنگ کرائے یا کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ اسٹے نہیں کر سکتے ہیں، نہیں مطلب وہاں رہا جا رہا تو مجبوری ہو گئی ہے، پھر آپ اپنا گھر چینج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی گھر رینٹ پہ ہے وہ آپ کو تنگ کریں، آپ کرایہ وغیرہ دینے کے لیے مرد کے سامنے نہیں جا سکتے ہیں، یا پھر کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو غیر محرم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، غلطی کسی کی ہوتی ہے، آپ کو اس کے لیے ٹونٹ کیا جا رہا ہے، تو ناجائز چیزیں ہو رہی ہیں اگر، تو پھر یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے گھر میں عدت پوری کریں، ورنہ بیسٹ بات یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت پوری کرے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے گھر سے باہر طلاق یافتہ عورت نہیں نکل سکتی، بیوہ عورت نکل سکتی ہے، وہ بھی کسی عذر سے، یعنی کہ اگر اسے ضرورت ہو تو وہ دن میں نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ شام ڈھلے جیسے کہ عصر اور مغرب کے درمیان وہ نکل سکتی ہے، لیکن رات میں وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتی، وہ رات جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر ہی گزارے، یہ بیوہ عورت کے لیے ہے۔ اور اگر وہ اپنے شوہر کے گھر نہیں گزارے گی، یہاں وہاں ہو جائے گی، تو یہ اس کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ایسی باتیں تھی جو آپ لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیے ہیں اور میں نے یہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا دی ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ ایسا پتہ چلا ہوگا جو ابھی تک ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔